بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کی سب سے بڑی فکر اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہے۔ آخری زمانہ قریب ہے۔ سوچیں ہمارا کوئی قریبی نسل دجال کو دیکھے تو اس کا ایمان اتنا تو مضبوط ہو کہ وہ ایمان کو بچا سکے۔ اس لیے فی الوقت بچوں کو دنیا میں جینے کی رغبت کے بجائے اللہ کے نام پہ مرنے کی تکلیف اٹھانے کی لذت سکھائے، لیکن اس کے لیے ہماری خود کی اللہ سے محبت شدید ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم تو دنیا کے مسائل میں ہی روتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب پہلے تو یہ بتائیے ہم خوش کب ہوں گے؟ جب تک ہم کس چیز کو کھو نہیں دیتے، گوا نہیں دیتے، تب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بچپن گزر گیا، اب رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ بے فکری نکل گئی، اب فکروں کی فکر ستاتی ہے۔ پہلے 2 پریشانیاں تھیں، اب 10 ہیں۔ 2 میں بھی گھبرائے تھے، 10 میں بھی گھبرائے۔ وہی گھبراہٹ، وہی پریشانیاں۔ کل کا ایک خوف تھا، آج کئی خوف ہیں۔ تب بھی خوف زیادہ تھے، آج بھی خوف زیادہ ہیں۔ تو پھر ہم خوش اور مطمئن کب ہوں گے؟ جب 10 نہیں 1 پریشانی ہوگی۔ لیکن ایسا ہوا بھی تو نہیں کہ کوئی پریشانی نہیں تھی تو بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اب تب بھی خوش اور مطمئن نہیں ہوں گے جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ آج 2 بازو ہیں، 10 انگلیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک انگلی کم ہو جائے، تب ہم وہ دن یاد کریں گے جب ہمارے پاس 10 کی 10 انگلیاں تھیں، پھر ٹھیک والا شکر ادا کریں گے۔ والدین آس پاس ہوتے ہیں، ان سے زیادہ وقت موبائل کو دیتے ہیں۔ گھروں سے باہر رہنا، نیند پوری کرنا، ٹی وی دیکھنا، خدا نخواستہ کوئی ایک وفات پا جائے تو پھر دل کا سکون گنوا دیتے ہیں۔ یہ جو لمحے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ موبائل چھوڑ کر والدین کی گلے میں باہیں کیوں نہیں ڈالتے؟ ساری دنیا سے گپ شپ کرتے ہیں، ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ رو رو کر پڑھتے ہیں، امتحانوں میں روتے ہیں، تھکتے ہیں۔ جب جاب کرتے ہیں تو باس کو کوستے ہیں اور سسٹم کو گالیاں دیتے ہیں، سسٹم پر غصہ نکالتے ہیں، پھر یونیورسٹی کالج کے دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو پھر جو آج کا لمحہ ہے، آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو پہلے کتنے پریشان تھے کہ اچھی یا بری جاب نہیں ملتی، مل گئی تو آفس کا ماحول نہیں پسند، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، کام کا بوجھ بہت ہے، سیلری کم ہے، فلاں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، باس کی ناک پر کچھ چڑھتا نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مجھے بس یہ بتائیں کہ کس سچویشن میں خوش ہوں گے؟ یہ سوال خود سے کریں۔ خوشی اطمینان، شکوے، شکایت اور دکھوں کے ساتھ چمٹنے رہنے سے نہیں ملے گا، یہ صرف اور صرف شکر ادا کرنے سے ملے گا، ورنہ صبر ان 2 حالتوں کے علاوہ آپ خوشی اطمینان نہیں پا سکتے۔ سیکرٹ بک میں لکھا ہے کہ جو انسان شکایتی ہوتا ہے اس کے آس پاس وہی ماحول بن جاتا ہے کہ اسے ہر چیز سے بس پھر شکایت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرو اور ملے گا، شکر کرو، شک تیز دار تلوار پر چل تو رہے ہو نا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ آئیے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا، حضرت صبر کیا ہے؟ جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے وہ خاموش رہے، جیسی میری بات سنی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گئی۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے جو تم میں نہیں کہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگی۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام سے جانا ہے اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، بیٹی صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور بڑے عمل اور اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال یوسف علیہ السلام کی واقعے سے ہے۔
میں نے کہا حضرت یہ تو سب بہت رتبے والے خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے بیٹی بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ بیٹی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ صبر کیسے آتا ہے، تو بیٹی توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدے کا سوچتا ہے۔ ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے، جبکہ اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ بھول جاتا ہے انسان، جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دگنی اجر کا یقین ہوتا ہے، بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دوہرے اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک آخری چیز بیٹی، صراط مستقیم سیدھا راستہ، یعنی انعام یافتہ لوگ، صادقین، شہداء، صالحین کا راستہ، اس پر چڑھنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے۔ تو جناب بس اتنی سی باتیں ہیں جو شاید آپ کو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور شاید ہمیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی، جب ہم قبر کے اندر دفن ہوں گے اور ہمارے گھر والے، ہمارے محبوب چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور آخر کار پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہم اکیلے اور تنہا اس اندھیری قبر میں رہیں گے، اور پھر ہم سے سوالات ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، اور یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں، یہ میں ساری باتیں اپنے لیے بھی کرتی ہوں کہ جب میں ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے سبق حاصل کریں۔ تو بس جناب آج کے لیے اتنا ہی۔ ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائے، ہمیں قرآن سمجھنے، سیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنے اگلی ویلاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، مع السلام، اللہ حافظ۔